اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں نازل کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے اندر ایک یہودی کو پکڑ لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب اس کو مارنے کے قریب تھے، یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً اس یہودی کو چھوڑ کر سائیڈ پر کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی بڑا حیران کہ یہ شخص مجھ پر قابو پا چکا تھا، مجھے مارنے کے قریب تھا، مجھے مار سکتا تھا، لیکن مجھے یکدم چھوڑ کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ پوچھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس وقت میں تجھے مارنے لگا تھا اور میں تجھے مار رہا تھا، اس وقت میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے مار رہا تھا، کہ اللہ کا حکم تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو تھوکنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ غصہ پیدا ہوا، ایک ذاتی رنجش پیدا ہو گئی۔ اب اگر میں تھوکنے کے بعد تجھے مارتا تو پھر میں اللہ کی رضا کے لیے نہ مارتا، بلکہ میں اپنے غصے کا بدلہ لینے کے لیے تجھے مارتا۔ کہتے ہیں کہ صرف اس بات کو سن کر کہ اس درجے کا ایمان، اس درجے کا اخلاص، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کے۔ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ آخرت بڑی سنگین ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، پچھلے اعمال سے ہم توبہ کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا۔ یہ مصیبتیں، پے در پہ پریشانیاں، ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم پر پے در پہ عذاب ایسے نازل ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہم ان سے صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اعمال کی، پچھلے اعمال سے ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں نازل کرے گا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردی کا عالم، دشمن بالکل سامنے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھود رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے، اور کھانے کو کچھ پلے نہیں، اوپر سے سخت سردی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے فوراً اپنے گھر گئے اور بیگم سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ جو پڑے ہیں اور ایک یہ بکری کا بچہ ہے، یہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر فرمانے لگے کہ اچھا آپ ایسا کرو، ان جو کو پیسو، روٹیاں بناؤ اور اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، میں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ چلو جو کچھ ہے وہ تو سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ 13 آدمی 14ویں آپ ہو جائیں، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 آدمی ہو جائیں اور 15ویں آپ ہو جائیں۔ میں نے 15 آدمیوں کا گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے، آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی فوراً کدال جو ہاتھ میں تھی جس سے کھدائی کر رہے تھے زمین پر رکھی، اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے ایسے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا اہل الخندق، اے خندق والو، جابر نے تمہاری سب کی دعوت کی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ خندق کو کھودنے والے اس وقت 1500 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1500۔ حضرت جابر نے جس وقت یہ سنا، میں نے تو 15 آدمیوں کا انتظام کیا تھا، یہ تو 1500 کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اور سب کی دعوت بھی کر دی۔ کہتا ہے کہ میں فوراً الٹے قدموں واپس تیزی کے ساتھ گھر کی طرف دوڑ لگائی،
پریشانی کے عالم میں، اب کیا بنے گا؟ کہتے کہ پیچھے سے اللہ کے نبی نے آواز دی کہ اے جابر، جب گھر پہنچو تو میرے آنے سے پہلے جو تو نے چھوٹی سی ہانڈیا چڑھا رکھی ہے، میرے آنے سے پہلے اس کا ڈھکن نہ کھولنا، اس کو اتارنا نہ۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر جابر کے گھر آ گئے۔ آپ 10 15 صحابہ کو بلاتے تھے، ہانڈی اپنے آگے رکھ لی، روٹیاں جو تھی تھوڑی بہت وہ بھی آگے رکھ لی، اور 10 15 صحابہ آتے تھے اور وہ کھاتے جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1500 صحابہ نے کھانا کھا لیا سیر ہو کر، اور وہ جو کی روٹیاں بھی اسی طرح بچی رہی، اور وہ سالن جتنا تھا وہ بھی اتنا ہی بچا رہا۔ یہ تھی وہ برکتیں۔ جب ہم اپنے اعمال درست کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔